نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت ہی اہم اور ضروری ہے، جس میں ایک خوش قسمت انسان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہت زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو اور نماز میں اس کا بہت زیادہ حصہ ہو، وہ اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ خلوت میں کرتا ہو اور وہ چھپا ہوا گمنامی کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے بھی نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بس کافی ہونے کی بقدر ہو، اور وہ اس پر صبر اور قناعت کرنے والا ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چٹکلی بجائی، فرمایا کہ وہ جلدی سے اسے موت آ گئی، اس پر رونے والے بھی کم ہوں گے اور اس کی میراث بھی تھوڑی ہوگی۔ دیکھیں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک وہ مومن کو قرار دیا جس میں یہ صفت ہو کہ وہ ہلکا پھلکا ہو، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہلکا ہو، اور اس کا کنبہ اور اولاد بھی زیادہ اس کا بوجھ نہ ہو۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو کہ بچے کم ہونے چاہیے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا کنبہ بڑا ہوگا، اس کے اعمال تقوی سے آراستہ ہوں گے۔ لہٰذا ہلکا پھلکا ہونے سے مراد یہ ہوا کہ وہ دنیاوی مشکلات اور مصروفیات جو کہ مال اور اولاد سے متعلق ہیں ان کا بوجھ اس شخص پر زیادہ نہ ہو۔ قابل رشک بندے کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ نماز کی عبادت خوب کرتا ہو، یعنی نماز میں مصروفیات زیادہ ہوتی ہو، وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کو چھپا کر کرتا ہو۔ اتنا نیک ہونے کے باوجود یہ قابل رشک مومن اتنا غیر معروف اور گمنام کہ آتے جاتے کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں کہتا کہ یہ فلاں بزرگ ہے یا یہ فلاں صاحب ہے۔ اس بندے کو اللہ نے روزی بھی اتنی دی جو اس سے کافی ہو جائے، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور وہ قناعت اختیار کرتا ہے۔ پھر جب موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت ہوا، اپنے پیچھے نہ مال و دولت، نہ جائیداد اور نہ دکانیں، نہ مکانات کی تقسیم کے جھگڑے کہ مرنے کے بعد ان پر رونے والے بھی کم۔ اللہ کے ایسے نیک بندوں کی بڑے قابل رشک زندگی ہے، اور الحمدللہ ہماری دنیا میں اب بھی اس قسم کی زندگی رکھنے والوں میں سے خالی نہیں ہے، اور جب بھی ہمیں اس قسم کے برگزیدہ اللہ کے بندے نصیب ہو جائیں تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کے آس پاس جانا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اسے دنیا کے بارے میں زہد عطا کیا گیا ہے، یعنی دنیا کی طرف سے وہ بے رغبت ہیں، اور کم سخن یعنی لغو اور فضول باتوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو تم اس کے قریب رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا ہوتی ہے، اور حکمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے، اور اس کی زبان سے
وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح اور فائدہ مند ہوتی ہیں اور دانائی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے قابل رشک بندہ بنا لے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔